عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی بری ہو گئے، سزائیں کالعدم قرار۔ نیب نے نئے کیس میں پھر گرفتار کر لیا، رہائی کے امکانات ختم۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف دوران عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ 7 سال کی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کیس سے بری کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے دونوں کے رہائی کے روپکار جاری کر دیے۔ عدت نکاح کیس میں جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی اگر کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار نہیں ہیں تو رہا کر دیا جائے۔ عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا۔ اپیلیں منظور ہونے پر ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ میڈیکل بورڈ اور علماء کی رائے سے متعلق دونوں درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے رہائی کے روپکار جاری کر دیے۔ فیصلے سے قبل کمرہ عدالت صحافیوں اور وکلاء سے کھچا کھچ بھر گیا اور پولیس کی جانب سے کمرہ عدالت سے پی ٹی آئی کارکنان کو باہر نکالا گیا۔ پولیس نے صحافیوں اور وکلاء کو کمرہ عدالت میں موجود رہنے کی ہدایت کی۔ ٹرائل کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء کی جانب سے گواہ لانے کا کہا گیا۔ وکیل خاور مانیکا نے کہا کہ اگر کوئی گواہ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، عدالت کسی بھی وقت شواہد لے سکتی ہے۔ وکیل زاہد آصف نے دلائل دیے کہ کسی بھی پارٹی سے ان کے فقہ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا۔ مفتی سعید نے بھی نہیں کہا کہ ملزمان حنفی فقہ سے ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ ان کے کلائنٹ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے شادی کی ہے، انہیں عدت کے بارے میں علم نہیں۔ ایک ملزم دوسرے ملزم پر ملبہ ڈالتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی شریک جرم ہے۔ ایسی وفادار عورت جو اس وقت شوہر کے ساتھ کھڑی ہے، خاوند کہتا ہے میرا تو کوئی قصور ہی نہیں، بیوی ساری آسائشیں چھوڑ کر شوہر کے لیے جیل چلی جائے اور شوہر اسی پر ملبہ ڈال دے۔ خاور مانیکا کے وکیل نے دوران دلائل علامہ اقبال کا شعر سنا دیا۔ دوران دلائل زبانی طلاق دینے کے حوالے سے خاور مانیکا کے وکیل کی جانب سے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب زبانی طلاق کو مان رہے ہیں کہ اپریل میں طلاق ہوئی، دستاویزات زبانی بات پر زیادہ فوقیت رکھتے ہیں۔ بشرا بی بی نے کس جگہ کہا کہ اس نے عدت پوری کر لی تھی؟ بشرا بی بی نے کسی بھی جگہ مفتی سعید کو نہیں کہا کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا کہ خاتون کا بیان حتمی ہوگا۔ بشرا بی بی نے مفتی سعید کو کہا کہ میری عدت پوری ہو گئی ہے۔ یاد رہے کہ سال 2023 میں سول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کا فیصلہ سنایا تھا۔ عدت کیس میں بری ہونے کے بعد نیب نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو نئے توشہ خانہ ریفرنس میں گرفتار کر لیا۔ نیب کی انکوائری رپورٹ کے مطابق نیا کیس 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے سے متعلق ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر محسن ہارون کی سربراہی میں نیب ٹیم نے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار کیا، جس کے بعد دونوں کے رہائی کے امکانات ختم ہو گئے، جبکہ لاہور پولیس بھی 9 مئی 3 مختلف مقدمات میں ضمانتیں منسوخ ہونے پر عمران خان کی گرفتاری کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی، جس کے بعد جیل کے اطراف سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری اڈیالہ جیل کے باہر طلب کر لی گئی۔ رہائی کی امید پر پی ٹی آئی کارکن اڈیالہ جیل پہنچے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوبارہ گرفتاری کا سن کر واپس لوٹ گئے۔ جیل پہنچنے والے پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں عمر ایوب، اعظم سواتی اور انتظار پنجوتھا شامل تھے، جبکہ پی ٹی آئی کے 300 کے قریب کارکن اڈیالہ جیل پہنچے تھے، لیکن بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوبارہ گرفتاری کا سن کر کارکن واپس چلے گئے۔ جیل کے عملے نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی سے آج ملاقات کا دن نہیں۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے منگل اور جمعرات کا روز مختص کر رکھا ہے، جس کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں اور جیل عملے میں تلخ کلامی ہوئی۔ جیل کے عملے نے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری سے متعلق پارٹی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ کے نئے کیس کی جو انکوائری رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے مطابق عمران اور اہلیہ نے 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھے اور فروخت کیے۔